لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ نہیں مواخذہ کرتے باللغو، جو تمہاری لغو اور فضول قسم کی، فی ایمانکم تمہاری قسمیں ہوتی ہیں، ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کرتے ہیں ان قسموں کا، بما کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کمائی ہوتی ہیں۔ دلوں کے کمانے سے مطلب یہ ہے جو تم دل کے ارادے کے ساتھ واقعی حقیقی طور پہ کوئی قسم کھاتے ہو تو ان قسموں کا مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی اور بہت بردبار ذات ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین، وہ لوگ یؤلون من نسائہم جو کہ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، یعنی کہ خاوند یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تربص اربعۃ اشہر، تو ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ یہ عرب لوگوں کا ایک ظالمانہ طریقہ تھا کہ وہ یہ قسم کھا لیا کرتے تھے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، لہٰذا بیوی جو تھی وہ غیر معین مدت کے لیے درمیان میں لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ کہیں وہ اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو جو ہے وہ ایلا کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے گا وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم کو توڑے گا، کفارہ ادا کرے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک اس نے اپنی قسم کو نہیں توڑا اور اپنی بیوی کے پاس نہیں کیا تو گویا کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن فَاؤ، لیکن اگر وہ اپنی قسم سے لوٹ جاتا ہے، فاؤ کا مطلب ہوتا ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ واپس لوٹے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی مہربان ہے، وہ تمہاری ایسی قسموں کا مواخذہ تم سے نہیں کرے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر وہ پکا ارادہ کر لیں طلاق کا، یعنی کہ 4 مہینے تک شوہر کوئی رجوع نہیں کرتا اپنی بیوی سے اور اس کا ارادہ اب طلاق دینے کا ہوتا ہے، تو گویا کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد وہ بیوی کو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ اب گویا کہ یہ کسی کو قسم کے ذریعے اپنے سے جدا کر دینا، یہ معاملات کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سنے جا رہے ہیں۔ سائے ہم سورہ مجادلہ کو دیکھتے ہیں اور اکثر جگہ پہ میاں بیوی کے معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت سمیع کو لے کر آتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہو، کس سوچ کس نیت کے ساتھ کہتے ہو، علیم، اور ہم تمہارے معاملات کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے شوہر بیوی کو غلط ثابت کر دے، بیوی شوہر کو غلط ثابت کر دے، لیکن اصل معاملے کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ روکے رکھیں گے، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 قروء تک۔ اب یہاں پہ لفظ جو مطلقات استعمال کیا گیا ہے یہ طلاق سے ہے، اور طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کر دینا، آسانی کرنا، اور اس کے بالمقابل جو نکاح کے لفظ آتا ہے وہ عقدۃ النکاح کہا جاتا ہے، اور عقد جو ہے وہ ایک عہد کو کہا جاتا ہے، عقدہ جو ہے وہ گرہ باندھنے کو کہا جاتا ہے، کہ نکاح ایسی ہوتی ہے کہ جو 2 انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، لیکن جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو اس کو طلاق سے بیان کیا گیا، جس میں ہر فریق ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہذا جس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے وہ 3 ماہ تک جو ہے وہ عدت گزارے گی۔ 3 ماہ تک عدت گزارنے کا جو فلسفہ قرآن دیتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس کو حمل ہو، تو لہٰذا 3 ماہ میں سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کو پچھلے شوہر سے کوئی حمل تو نہیں ہے، تاکہ اولاد جو ہے وہ خالصتاً ثابت ہو جائے کہ وہ کس مرد کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک دم ایک رشتے کو توڑنا اور ایک نیا رشتہ بنانا یہ ایک عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو جذباتی طور سے عورت کتنی متاثر ہوتی ہے، اور اس کو ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کہ اس ساری بحران سے نکلنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ عدت لگائی گئی ہے کہ 3 ماہ تک عورت کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی نئے رشتے میں داخل ہو، اور نہ ہی وہ اتنی جلدی کوئی نیا رشتہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ لہٰذا عدت میں بہت حکمت ہوتی ہے۔ وَأُولَانِ يَحِلُّ حلال لہن، ان عورتوں کے لیے ان یہ کہ یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ نے تخلیق کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، یعنی کہ عورت جو ہے وہ مرد سے اس کی اولاد کو نہیں چھپائے گی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ ان کننا، اگر وہ ہیں، یؤمننا، ایمان لے کر آنے والی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، کہ اگر وہ ایمان والی عورت ہے اور اسے مرنے کے بعد آخرت کا اگر یقین ہے تو وہ کسی کی امانت میں ایسی خیانت نہیں کرے گی۔ وَبُعُولَتُہُنَّ، اور جو ان کے شوہر ہیں،
اور شوہر لفظ کے لیے قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ زوج کہا جاتا ہے، بال کہا جاتا ہے اور سید کہا جاتا ہے۔ بال ایسے شوہر کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ بیوی کے جو ہیں ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہوں۔ تو بعولتہن، تو جو ان کے شوہر ہیں، احق یہ اس بات کے حقدار ہیں بردہن کہ اگر وہ اپنی عورتوں کو لوٹانا چاہیں فی ذالک اس معاملے میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، یعنی کہ اگر شوہر عدت کے اندر ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ واپس بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے اگر دونوں جو ہیں واپس میں رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہوں۔ آیت مبارکہ کا آنے والا حصہ جو ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل لگے گا کیونکہ اس میں ضمائر آ رہی ہیں، لیکن ایک بات سمجھیے گا کہ ایک جگہ لاہن آ رہا ہے اور دوسری جگہ علیہن آ رہا ہے۔ لاہن کا مطلب ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، علیہن کا مطلب ہے کہ جیسے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں۔ تو اب ترجمہ یوں بنتا ہے کہ وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، مثل مانند الذی، وہ جو علیہن، جیسے کہ عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا کہ ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے کہ مردوں کو ان کے اوپر حاصل ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا معاملہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، عدت کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ عدت میں عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لِرِجَالِ علی نساء نہیں آیا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر کسی قسم کا درجہ ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر یہاں پہ ایک درجہ حاصل ہے، یعنی کہ فوقیت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اصل اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اصل حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ میاں بیوی کا معاملہ آیا ہے تو بیوی عورت کو اپنا نہ سمجھے کہ میرا اس کے اوپر زور چلتا ہے، اور مرد بیوی کے لیے نہ سمجھے کہ اس کے اوپر میرا حکم چلتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں محدود اختیارات دیے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل اقتدار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور حکیم کا لفظ جو ہے یہ حکمت کے لیے بھی آتا ہے کہ ان احکام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت حکمت ہے۔ اور حکیم کا دوسرا معنی جو ہے وہ حکم سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ حاکم اور فیصلے کا ہونا، تو گویا کہ اصل حاکم اور اصل فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت سارے معاملات میاں بیوی کے درمیان میں ایسے آتے ہیں جہاں مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت کا حاکم ہوں اور میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ عورت کے اوپر صادر کر سکتا ہوں، ایون عورت بھی ایسے مرد کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ لا کے کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔